یہ 6 نمبروں کو بیان کیا جائے اور مجمع کی استعداد کے مطابق بیان کرنے والا اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ مغرب کے بعد جو اعلان ہو تو بھئی ہمارا اعلان یہ بھی بہت اہم ہے، اعلان کرنے والا اعتماد کے ساتھ امام کے پیچھے کھڑا ہو، آواز سب کو سنائی دے اور ساتھی جو ہیں سنتوں میں متفرق ہو جائیں تاکہ ساتھیوں کو جمع کرنا آسان ہو۔ ہر اجتماعی عمل سے پہلے جو نماز ہو اس میں ہم بکھر جائیں تاکہ وہاں بستی والوں کو ہم عمل میں شریک کر سکیں، اور بیان خاص طور پر سارے ساتھیوں کو آگے کریں، جماعت والے پیچھے بیٹھ جائیں، اور بھائی ساتھیوں کو جو ہے جمع کرنے میں شور شرابہ اور پکڑ دھڑک کرنا ہو، بڑے سنجیدگی اور سلیقے کے ساتھ ہم ساتھیوں کو جمع کریں۔ بیان کرنے والا ان 6 نمبروں میں اور مجمع کی استعداد، اس کے لیے وقت کوئی متعین نہیں ہے، استعداد کو بھی دیکھا جائے اور پھر مجمع کو نقد نکلنے پر آمادہ کیا جائے۔ ہماری دعوت کی بنیاد اللہ کی ذات پر یقین، ایمان بن جائے اور دین پر چلنے میں کامیابی، اس کے منافع سامنے، اور اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی تیاری کا فکر ہو جائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی۔ اب بیان پورا ہو تو ایک تشکیل والا بھی کھڑا ہو، اگر بستی والوں میں سے ہو تو اچھا ہے، ناموں کا سمجھنا، جگہوں کا سمجھنا یہ آسان ہوگا، اور اس وقت سارے ساتھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ سارے دن جو گشتیں ہوئیں، سارے دن جو انوارات حاصل کیے، اور سارے دن جو اعمال ہوئے اور اب جو عمل ہوا ہے، اس کی بنیاد پر لوگ تیار ہوں گے۔ لیکن جب دیکھیں کہ کچھ جموع سا آ گیا ہے، پھر بڑے سلیقے کے ساتھ آس پاس والوں کو دعوت دیں، تشکیل والا نام لکھے، اپنی طرف سے زیادہ کوئی بیان شروع نہ کرے، اسی بات کو عنوان، آپ نے بات سنی، یہ ذمہ داری ہے، اللہ کے راستے کے فضائل کون تیار ہے، اور وہ جو ساتھی تیار ہوں ان کے نام لکھ لیے جائیں، اور پھر ساتھی آدار بیان کریں تو ان کے آدار کو بیان جائے، اس کا حل بیان کیا جائے کہ اللہ نے ساری دنیا کے مسائل کا اور مشاکل سے نجات اور ہر مسائل کا حل اور آخرت میں آنے والے حالات اپنے دین میں رکھا ہے۔ اب دین کی محنت کے لیے نکلیں گے، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ ہم ان مسائل کو جہاں حل کرنے میں ہم خود لگیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اس طرح جو ساتھی وصول ہوں، ان ساتھی جو وصول ہو، جب جن کے نام لکھیں، اب ان کو وصول کرنے کے لیے گشت کیا جائے۔ اچھا تو یہ ہے کہ رات ہی کو وہ وصول ہو جائیں، اور اگر وہ رات کو وصول نہ ہو تو بھائی دن میں وصول، صبح ہدایت بیان کر کے جہاں روانہ کیے جائے، ورنہ دن میں ان کو وصول کیا جائے۔ گھر والوں کو ترغیب دی جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو کتنے جہاں ان کو بھی کتنا ثواب ملے گا، اور بھائی نقد جماعت کو روانہ کرنا، کیونکہ ہر مسجد میں ٹھہرنے کا پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ سارے ساتھیوں سے ملاقات ہو کر دعوت کی بات پہنچ جائے، دوسری بنیاد یہ ہے ہمارے سارے ساتھی بھی سارے اعمال سے گزر جائیں، ایک تشکیل میں جو ساتھ ہمارے چلا گیا اس میں اتنی استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ شیروزے کی جماعت کو لے کر اللہ کے راستے میں نکل سکے، اور تیسرا یہ ہے کہ نقد جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل جائیں، اور اگلی بنیاد یہ ہے کہ وہاں پر ہم مقامی جماعت بنا کر جائیں۔ پہلے سے جماعت بنی ہو تو اس کو تقویت حاصل ہو جائے، اس میں جان پڑ جائے، نہیں بنی تو مقامی جماعت بنا کر اپنے سامنے کام کرا کے جانا ہے۔ اور بھئی پھر راتوں کو اللہ، دن کی محنت ہے، اور راتوں کو اللہ کے سامنے اٹھنا اور راتوں کو دعا مانگنا۔ اللہ نے دعوت دی ہے اور دعا دی ہے۔ اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں، ہمارا اسلامی مزاج اور ہمارے اسلام کے اعتبار سے رات پہلے ہے دن بعد میں، کہ رات کیا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے کہ میرے بندے جن مہموں میں کو سر کرنے کے لیے اور جن میدانوں میں جہاں صبح دن میں اتریں گے، راتوں کو اللہ سے مانگ لیں۔ اس لیے بھئی ہم نے راتوں کو اٹھنا، یہ بھی ہماری جو ہے یہ کام کا حصہ ہے، دعوت اور دعا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قم اللیل الا قلیلا، شروع میں حکم تھا کہ تھوڑا سا آرام کر کے ساری رات اٹھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں راتوں کو اٹھتے تھے، چاہتے تھے کہ میری امت ہر ایک جو ہے وہ تہجد کی نماز پڑھنے والی بن جائے۔ اس لیے بھائی راتوں کو اٹھنا، اسے کہتے ہیں عشاء کے بعد، عشاء سے پہلے سو نہیں تاکہ نماز مؤخر نہ ہو جائے، عشاء کے بعد دنیاوی باتیں نہ کروں۔ ہاں دین کے تقاضے ہیں، اس میں تو لگنا ہے، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن جلدی سو جاؤں تاکہ تہجد میں اٹھنے کا موقع ملے، سارے ساتھی ہمارے تہجد کا اہتمام کریں۔ تو بھئی اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا کہ رات کو پہلے کیا کہ میرے بندے ہر قدم پر، ہر مرحلے میں، ہر میدان میں میری مدد کے محتاج ہیں۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے تو پھر کوئی کام بگڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اور پھر اللہ کے راستے میں نکلنے والے، ان کی تو حاجت، اے اللہ ہمیں کمال دردی کی ہدایت مل جائے، اس محنت کے لیے قبولیت مل جائے،
اے اللہ امت مسلمہ دین کی محنت پر آ جائے، اور ابھی تو یہ انسانیت جن کو ہم نے ابھی پوچھا ہی نہیں، اے اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ کیسے بن جائے۔ فرمائے جو ہم جس درجے پر ہیں یہ تو ہمارے ابھی ابتدائی مراحل ہیں، یہ تو ابتدائی درجات ہیں، ان کو ہم غایات نہ سمجھ لیں، سارا دور اسی پر نہ لگا دیں، بلکہ یہ تو ابتدائی چیزیں، ان کو مضبوط کر کے غایات تو ہماری صحابہ والی زندگی اور صحابہ والی قربانی ہے کہ اللہ کے احکام سارے شعبوں میں زندہ ہو جائیں۔ جی ہاں، صحابہ اور یہ مسلمان کی زندگی پاکیزہ ہو جائے، اور صحابہ کی طرح کہ ہم انسانیت کو کہیں کہ دیکھو ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری جیسی زندگی اختیار کر لو۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، اور تمہارے پاس جو اللہ نے بھیجا ہے ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اور حضور بھی فرماتے تھے بعثتم، تمہیں بھیجا گیا ہے، اور ہم تو انسانوں کے فائدے کے لیے کہ لنخرجکم من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، سارے کائنات کے سامنے جھکنے کی ذلت اور رسوائی سے نکال کر اللہ کے سامنے جھکنے کی عزت کا تاج پہنانے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب اللہ کے دین پر چلو گے، یہ کائنات اللہ کی ہے، امر اللہ کا ہے، تو اللہ دنیا میں بھی وسعت، تلواروں کے سائے کے نیچے اللہ اطمینان والی نیند، اور جھونپڑوں میں اللہ تعالیٰ سعادت اور جو ہے اطمینان عطا فرمائیں گے، دعاؤں پر اور نمازوں پر اللہ کاموں کو بنائیں گے۔ اس لیے بھائی ہم لوگوں نے جہاں دن کی محنت کرنی ہے تو وہاں راتوں کو بھی ہم نے جو ہے اس دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ سارے ساتھی آج کل ماشاءاللہ راتیں ابھی بھی لمبی ہیں، تو جو ہے راتوں کو اٹھنا، اس میں لمبے لمبے نوافل پڑھنا، نوافل پڑھ کے پھر دعا میں کم از کم آدھا گھنٹہ تو ہمارا ہر ایک کا لگے کہ ہم اللہ کے سامنے متوجہ ہوں اور اللہ سے مانگیں۔ اور بھائی فجر سے پہلے ہی قرآن پاک کی تلاوت، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تہجد کے وقت میں قرآن کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا، ہاتھوں میں قرآن سنبھالا ہوا ہے، آنکھوں سے قرآن کے نقوش کو دیکھ رہے ہیں، زبان سے اللہ کے کلام کو دہرا رہے ہیں، اور اگر کسی کو تکلیف نہ ہو تو کانوں میں اللہ کے کلام کی آواز۔ اسی طرح ہم جو ہے وہ تسبیحات کا اہتمام کریں، 3 تسبیح، ذکر یہ بھی ضروری، اللہ کے راستے میں نکل کر اس کا اہتمام کیا جائے، اتنا ذکر کہ 24 گھنٹے کبھی ہم اللہ کی یاد سے غافل ہی نہ ہوں۔ جیسے ایک غلام، ایک نوکر اپنے بڑے کے سامنے دیکھتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو اس کا نوکر ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں یہ ہر وقت احساس عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ ہماری بات کو سن رہے ہیں۔ اس کے لیے 3 تسبیحات، تو 3 صبح اور 3 شام، تیسرا کلمہ باوضو ہو کر اور قبلے کی طرف رخ کر کے، اور جو اللہ کو یاد کریں، یہ ہم اللہ سے ہم کلام ہیں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی عظمت اور معنی کا استحضار کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ، اور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود 100 مرتبہ۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کتنا وقت دوں آپ کے درود کے لیے، کیا یہاں 1/4 حصہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا بہت اچھا، اگر زیادہ کر دو یا رسول اللہ پھر تو میں 1/3 حصہ دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر اور زیادہ کر دو یا رسول اللہ پھر آدھا آدھا ہو جائے۔ کہا بہت اچھا، لیکن اگر اور زیادہ کر دو تو پھر ہر وقت میں آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری ہر مشکل کی اللہ کی طرف سے کفایت کی جائے گی۔ اور بھائی استغفار، اللہ کتنے مہربان ہیں، لوگوں کی نافرمانی کی جائے تو بڑی مشکل سے معاف کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں تو بھولتے نہیں ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم استغفار کرو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اور اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ رحمت کی بارشیں برسائے گا، اپنے خزانوں کے دہانے مال اور اولاد کے ذریعے سے کھول دے گا، اور تمہاری سب جہاں بنجر زمینوں کو اللہ سرسد اور شاداب کرے گا، اور تمہارے لیے دریاؤں کو اللہ تعالیٰ چالو کر دیں گے۔ اس لیے 3 تسبیحات، اور بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مسنون دعائیں، کوئی عمل ایسا نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتلائی ہو، اور ان دعاؤں میں اللہ سے مانگنا بھی ہے، اور ان دعاؤں میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ہے۔ انسان صبح اٹھتا ہے تو سب سے پہلے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ نیند جو موت کی ہم جنس ہے، سوتے ہوئے انسان کو کوئی پتہ ہی نہیں۔ فرمایا اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس موت سے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور پھر یہ میدان عطا کر دیے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، کہ جس اللہ کے اس کائنات میں جب عمل کے مکلف ہیں اتنی مہربانیاں اور نعمتیں ہیں
جب ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اللہ کتنے انعامات عطا فرمائیں گے۔ کوئی عمل ایسا نہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ بتلائی ہو۔ وضو کرنے بیٹھو تو دعا، وضو کے بعد پھر دعا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک صحابی آئے تو کہہ رہے تھے جو اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے اللہ کے لیے جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ وہ کہنے لگے واہ واہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے فضیلت والی حدیث بیان کی۔ حضرت عمر کہنے لگے معلوم ہوتا ہے تم ابھی باہر سے آئے ہو، تم نے پہلی بات نہیں سنی۔ کہاں میں ابھی باہر سے آیا ہوں کہ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اچھی طرح وضو کرے اور وضو کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ پڑھ لے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جائیں گے، جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے جاگنے کی دعا، وضو کرنے کے بعد کی دعا، پھر یہ نماز ہے، پھر اذان فجر کی اذانیں شروع ہوں تو اس اذان کے سننے کی دعا، اللہم ھذا اقبال نہارک و ادبار لیلک و اصوات دعاتک۔ پھر اذان کا جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صفیں برابر کر رہے ہیں اور پھر فوراً صفوں کو چیرتے ہوئے مستورات کی جہاں عورتوں کی صفوں تک پہنچے اور کہا یا معاشر النساء، اور عورتوں کی جماعت سنو۔ یہ بلال حبشی جب اذان دے تو اذان کو سنا کرو اور اذان کو سن کر اذان والے کلمات کہا کرو، اس کا جواب دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اذان کے کلمات تم کہو گی، کلمے میں سے ہر لفظ اور ہر لفظ میں سے ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ تمہیں 7 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ آخرت کی تیاری کرنی، 7 لاکھ نیکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ یا رسول اللہ، عورتوں کے لیے جب فضائل ہیں تو ہم مردوں کے لیے بھی فضائل ہیں۔ فرمایا کہ ہاں، مردوں کو اللہ تعالیٰ عورتوں کو جو اجر دے رہے ہیں اس کا دگنا عطا فرمائیں گے، یعنی ایک ایک حرف پر اللہ 20 لاکھ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور وہ پھر نماز ہے اور پھر صبح کی دعائیں ہیں۔ کون سا وہ عمل ہے جس میں اللہ کے رسول نے اپنا ذکر نہ بتلایا ہو اور دعائیں نہ بتلائی ہوں؟ یہ اللہ کا شکر ادا ہو گیا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں اور جب وہ صبح کرتا ہے پلک بھی جھپک رہی ہے، گردن بھی ہل رہی ہے اور ہاتھ بھی جو ہے انگلیاں پورے مڑ رہے ہیں، کوہنی اور بونڈے بھی ٹھیک ہیں، کمر بھی ٹھیک ہے اور کولے اور گھٹنے اور پاؤں کی انگلیاں بھی ایڑیاں بھی ٹھیک ہیں۔ فرمایا ہر چیز کوئی خراب ہو جائے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، پھر دیکھو کیسے کیا ہوتا ہے، کتنے ٹیسٹ، کتنی دوائیں، کتنا علاج۔ اور فرمایا اللہ جو ہے تمہیں سارے اعضاء سلامتی کے ساتھ، تو اس کا صدقہ واجب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتنے زیادہ صدقات یعنی مال کے ذریعے صدقہ دینا کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا مسلمان کا سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور اگر 2 رکعت نفل پڑھ لے تو یہ سارے صدقات سے کفایت کر جائے گا۔ تو بھئی اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں، گھر سے باہر نکلیں تو اس کی دعا، چاند کو دیکھیں تو اس کی دعا، کھانے پر بیٹھیں تو اس کی دعا، اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے اور اللہ کی تعلیم دی ہوئی یہ انسان کی زندگی جو ہے کتنی پاکیزہ بن جائے گی۔ اور ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کا نام لے کر کھائیں تو جس اللہ کے نام سے اللہ کے ہاں وہ مسلمان جیسے اللہ اللہ کرتا ہے، اس کی قدر ایسی ہے کہ اگر وہ دنیا میں باقی ہے تو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ فی الارض۔ ایک مسلمان بھی اللہ اللہ کہے گا تو قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ یعنی اللہ کے ہاں اس اللہ اللہ کہنے والے کی، مسلمان کی قدر اس اتنی ہے کہ اس کی اس بولوں پر اللہ عرش کے فرشتے، مقرب فرشتے، 7 آسمان اور سارے فرشتوں کا نظام اور یہ جو ہے فضاؤں کے سارا نظام اور زمین اور انسانوں اور بادشاہوں اور جو ہے سارے انسانوں کا نظام اس کے اللہ کہنے پر اللہ جو ہے قائم رکھیں گے۔ جس دن وہ ختم ہو گئے پھر اللہ کائنات کو جو ہے فنا کر دیں گے۔ اس لیے بھائی ان دعاؤں کا اہتمام، کوئی عمل ایسا نہیں، شیشہ دیکھو تو اس کی دعا، بیت الخلاء میں جانا تو کتنا عمل ہمارا وقت جو ہے وہ دعاؤں میں گزرے گا۔ اس کے لیے بھائی ہماری 24 گھنٹے والی زندگی اللہ کے احکام اور طاعت والی ہو جائے، اسی کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، ان اعمال کا اہتمام کرنا، اور اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ محنت عطا فرمائی، اسی وجہ سے اس کو خیر امت کہا گیا۔ اور اس محنت کو سب سے بڑی محنت ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ
وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ کون ہے اس سے اچھی آواز والا کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہو، تو اللہ کی طرف بلانا یہ تو حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری تھی۔ انبیاء کرام اس پیغام کو لے کر جاتے تھے، ان کی دعوت سے لوگوں کی زندگی بنتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ کام امت کو عطا فرمایا، صحابہ نے اس کا حق ادا کیا۔ صدیوں یہ محنت امت چھوڑ چکی تھی، بھول چکی تھی، بھولنے کو بھی بھول گئی تھی۔ آج اللہ نے وہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی قدر دانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھئی یہ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت کے شکر ادا کرنے پر اللہ نعمت کو زیادہ کرتے ہیں، اللہ نعمت کو زیادہ کرتے ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور شکریہ کیا ہے کہ جو اعمال کرنے کے ہیں وہ کیے جائیں۔ جسے کہا گیا کہ یا تو ہم دعوت میں لگے ہوئے ہوں، یا سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے ہوں، یا جو ہے فضائل کی حلقوں کی تعلیم مذاکروں میں لگے ہوئے ہوں، فضائل کی تعلیم اور عبادات کو صحیح کرنا، جی ہاں، اور نماز کو بنانے کی محنت کرنا۔ اسی طرح جو اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعمال زیادہ کرنے کے اور کچھ اعمال چھوڑنے کے ہیں کہ کسی سے سوال نہیں کرنا، اگر سوال کریں تو اللہ سے۔ حضور صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، اور صحابہ کرام اس کا اتنا اہتمام کرنے والے تھے، فرمایا کہ چلتے ہوئے اگر کوڑا بھی گر گیا، اب گھوڑے پر سوار ہیں، گھوڑے کو روکنا، گھوڑے پر سے اترنا، کوڑے کو لینا یہ بڑا کام ہے، اور کوئی گزر رہا ہے، او بھائی یہ کوڑا پکڑا دو، اس میں کیا ہے؟ لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ کسی سے ہم مانگیں گے نہیں، تو فرمایا صحابہ اتنا بھی نہیں کہتے تھے کہ کوڑا پکڑا دو، خود اتر کر کوڑا لیتے تھے۔ اللہ سے سوال کرنا یہ عبادت ہے، اللہ سے مانگنا یہ مطلوب ہے، اور اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ مانگو، انسانوں میں جو جتنا سخی بھی ہو، جو جتنا اچھا ہمدرد بھی ہو، حتیٰ کہ ماں باپ بھی ایک دن تنگ آ جائیں گے کہ تم نے تو سر میں درد کر دیا اور تمہاری کیا عادت ہے۔ اللہ وہ ہیں جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں اور مانگنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے سوال کرنا یہ عبادت ہے اور دعا ہے، لوگوں سے مانگنا یہ منع ہے۔ تو بھئی سوال سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اشراف سے بچانا ہے کہ دل کی جھانک بھی لوگوں کی طرف نہ ہو، بلکہ دل کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنی خود سارا تیاری کر کے ہم اللہ کے راستے میں لمبے وقت والے ہر چیز کو ساتھ لے کر چلیں، تاکہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور بھئی اگر حاجت پیش آ جائے تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر ہم نماز پڑھ کے مانگیں۔ اور جیسے کہ عرض کیا، مسلمان کی 2 رکعت نماز جو صفات والی ہوگی، اللہ اپنی قدرت کا اظہار وہ کریں گے کہ ساری کائنات کے بادشاہ، فوجیں، ہتھیار اور اسباب والے جس چیز کے کرنے سے عاجز ہو جائیں، اللہ مسلمان کی نماز اور دعا پر وہ کر کے دکھلا دیں گے۔ آسمانوں سے بارشیں ہوئیں، سمندروں کو انہوں نے پار کیا، جنگلوں میں جانوروں نے ان کی رہبری کی۔ جی ہاں، علا الحضرمی کہتے تاریخ میں 4 قصے ایسے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اور مسلمان جب اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں، ایک بحرین کا سمندر سامنے آیا تو صحابہ گھبرائے نہیں، اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیا، اور یہ اتنا بڑا پاٹ انہوں نے جو ہے پانی کے جو ہے موجیں مارتے ہوئے انہوں نے پار کیا، اور جب ان کی سواریاں خشکی پر اتری تو پانی کی جو ہے گیلا پن ان کے کھروں کو بھی نہیں لگا تھا۔ دریا دجلہ کو پار کیا، دریا فرات کو پار کیا، اور آمو دریا کو پار کیا، کہ یہ چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بن نہیں سکتی۔ تو اس لیے بھائی نہ کسی سے مانگنا ہے، نہ دل میں جھانک ہو، اور بھائی اسراف بھی نہیں کرنا۔ یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، اللہ کے رسول نے تربیت کی۔ جیسے اسراف مال میں ہے کہ ضرورت سے زیادہ مال لگانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، ایسے وقت میں بھی اسراف، کھانا کھانے کی ضرورت ہے، اب ایسے مزے سے اور ایسے باتیں کرتے ہوئے کہ زیادہ وقت لگ گیا، نہیں بھائی، ضرورت کے مطابق کم سے کم وقت لگانا ہے۔ نہانے دھونے پہننے میں ہم اس کے لیے نہیں ہیں، یہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس زندگی کے سانس ہے۔ مسلمان کا ایک ایک سانس سب سے بڑی دولت اللہ کی رضا، کہ ایک کلمہ ایسا کہہ دے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ فرمایا انسان عمل کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والے اور کفر پر باقی رہتا ہے، جہنم اور اس کے درمیان ایک بالش یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ آخری وقت میں وہ ایک کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیتے ہیں۔
تو بھئی زندگی کے سانس کتنے قیمتی ہیں، اس لیے اوقات میں بھی اسراف، حتیٰ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلامی تعلیم تو ایسی ہے کہ پانی میں بھی اسراف نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نہر پر ہو تو وہاں بھی اسراف نہ کرو۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ نہر سے تو پانی لینا ہوتا ہے، کہ نہیں تمہاری تربیت اس لیے ہے کہ جتنی ضرورت ہے اتنا پانی لو۔ تو بھائی انشاءاللہ اس سب باتوں پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ، اور جہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں نفل جماعت نکالیں گے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ روک